اے میرے بندے، تو ایک قدم چلتا ہے میری رحمت دو قدم تیری طرف بڑھ کر آتی ہے، تو چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے۔ ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جو اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اے ذکر کرنے والو، رب تمہارے ذکر کو بلند فرما دے گا۔ ارے ادھر کا معاملہ تیار ہو جائے گا اگر ادھر ذکر اللہ تم کرنے والے ہو جاؤ گے، تلاوت کرنے والے ہو جاؤ گے، رب کی یاد کو دل میں بسانے والے ہو جاؤ گے۔ اچھا، شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے بعض اوقات، دل میں ذکر اللہ کی وہ برکت یا وہ چاشنی یا وہ دل نہیں لگتا۔ ایک شخص اللہ اللہ کر رہا تھا، شیطان نے اسے کہا کہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں آتا، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی؟ اس کا دل ٹوٹ گیا، کہتا ہے واقعی میں تو روز اللہ کو یاد کرتا ہوں، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ تو سویا، رات کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ میرے بندے، جو تیرے دل میں اللہ کے ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوا، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ تیری ہر بار یا اللہ میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو ذکر کرنے کا موقع، دعا کرنے کا موقع، تلاوت کرنے کا جو موقع ملا ہے نا، کس نے دیا ہے؟ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ ارے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو قبول بھی وہی فرمائے گا، ذکر کا موقع دیا ہے تو کرم بھی وہی فرمائے گا۔ بس میرا اور آپ کا یہ ذہن بننا چاہیے کہ میں نے اپنے اوقات کار کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے میرے بندے، تو جب اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اکیلے میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب تو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ گویا فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے، اگر تو میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے، میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر آتی ہے، تو ایک قدم چلتا ہے میری رحمت دو قدم تیری طرف بڑھ کر آتی ہے، تو چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے۔ بڑی پیاری فارسی میں ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ وہ تو رحمت برسنا چاہتی ہے مگر ہم ہیں کہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھا۔ جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھنا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیں کہ اس پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف، اور اس آیت میں نبی پاک کے ایک مزاج کا، مزاج مصطفیٰ کا، میں نے کہا نبی پاک کا ایک ایسی عادت کریمہ، ایک ایسی سنت جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ کیا ہم نے سنا؟ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ تفسیر مدارک میں، اب تفسیر سمجھتے ہیں نا اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا رب نے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں، دنیا کے مال و اسباب کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں اور بڑی مہربانی عطا فرمائی ہیں۔ اب مفسرین مزید لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بھی دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں اس دنیا کی محبت نے جگہ نہ پائی۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیں، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو۔ یہ سبحان اللہ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا۔ اب آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک تو بے رغبت ہیں، پیارے آقا تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ آرڈر دراصل ہم غلاموں کے لیے ہے، ہم امتیوں کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں،
تمہارے محبوب علیہ السلام کے صدقے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئیں، تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے آقا علیہ السلام کا امتی بنا دیا گیا، نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ سب کچھ کافروں کے کہاں نصیب ہیں، یہ غیر مسلموں کو تو نہیں ملنا نا۔ اس لیے دنیا میں اگر ان کو مال و اسباب ملا ہوا ہے تو انہیں دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو، انہیں دیکھ کر اس کی طرف رغبت نہ کرو، بلکہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں اور آخرت پر توجہ رکھیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو جب اتنا کچھ رب نے عطا فرما دیا ہے، اب اگر اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہو کہ جس کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں اور دولت ہو اور ایمان نہ ہو، تو بتائیں اس کے پاس کچھ ہے؟ کیونکہ یہ دنیا میں کتنی دیر رہیں گے۔ آج انفارچونیٹلی جب لوگ دنیا کا ٹریول کرتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بعض اوقات شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم تو ایمان والے، ہم تو جناب اللہ کو ماننے والے، ہماری حالت ایسی، اور ان غیر مسلموں کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، ان کے ملک تو بڑے خوبصورت ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال و دولت ہے۔ اللہ اکبر، یہی بات قرآن نے فرمائی کہ رب نے جو تمہیں دیا ہے نا وہ انہیں نہیں دیا، تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں رب نے نبی پاک کا امتی بنایا ہے۔ اچھا اگر کمپیریزن کریں، آپ کو کوئی شخص کہے کہ بھائی آپ کو ایک سال لگزری طریقے سے ہم جو ہے نا وہ مزیدار طریقے سے رکھیں گے اور اس کے بعد 50 سال آپ کو جیل میں رکھیں گے، تو آپ مان لیں گے اس کو کہ یار ایک سال، چلو ایک سال تو مزے کر لوں، پھر 50 سال بے شک کوڑے پڑتے رہیں، بے شک جیل میں رہوں، اور ایک بندہ آپ کے سامنے وہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں ایک سال مزے میں رہوں گا، تو آپ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے یا پاگل کہیں گے اس کو؟ یہ کیسا عجیب آدمی ہے یار، ایک سال بعد جیل ہے بھائی، اور 50 سال کی جیل ہے، ایک سال کے مقابلے میں 50 سال مار پڑنی ہے، اس سے بہتر ہے 51 سال نارملی گزار لو نا، ایسا ایک سال کا عیش کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ دیا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جو غیر مسلم ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، جو رب کو نہیں مانتا، اگر اس سے دنیا میں کچھ نعمتیں مل بھی گئی ہیں تو کتنے عرصے کے لیے ملی ہیں؟ کتنا جئیں گے دنیا میں بتائیے نا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، پھر تو جانا ہے نا۔ 100 سال کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، اس کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کیا 1000 سال ہے؟ نہیں۔ کیا 2000 سال؟ نہیں۔ جو جنت میں چلا گیا ایمان والا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، موت نہیں آنی، قیامت کے بعد موت نہیں آنی۔ جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو بے ایمان جہنم میں گیا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، نو لمٹ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب بتاؤ ایمان والا فائدے میں ہے یا بے ایمان جس کے پاس بہت ساری دولت ہے وہ فائدے میں؟ تو کبھی بھی کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کی نعمتیں دیکھ کر، ان کے پاس چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور فیل نہ کریں۔ پیارے آقا کی بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، مگر آگے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے قید خانہ۔ تو ہمیں اللہ نے جو ایمان دیا ہے نا اس پر شکر کرے اور دنیا کی طرف رغبت نہ کریں۔ اچھا دنیا میں جو میرے لیے لکھا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا، اللہ نے سب کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، ہم ٹینشن نہ لیا کریں، ہاں دعا ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، مگر جتنا نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور اس دنیا میں ہم کچھ عرصے کے لیے آئے، اب ذرا آگے آپ سنیں گے، اگر کسی تکلیف میں ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یا جناب گھر کمزور ہے، یا اپنے پاس قرضہ ہے، یا کسی تکلیف میں ہیں، امید ہے کہ آج بہت دلاسے کا سامان ہوگا کہ جس رب کے حبیب کے صدقے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسٹیٹس ہے نا، جو مقام ہے، ویسے تو اتنی حدیثیں اور اتنے واقعات ہیں کہ میں کئی دن بیان کروں تو ختم نہیں ہوں گے، مگر ایک ہی حدیث سے آپ ذرا اسٹیٹس، کمال اور مرتبہ سمجھیے کہ اللہ فرماتا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔
ہیں دنیا کے تمام خزانے، دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام رعنائیاں، وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی وجہ سے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کے لیے خزانہ کیا تھا، ان کے لیے نعمتیں کیا ہیں، جب رب نے سب بنایا انہی کے لیے، مگر ان کا لائف سٹائل کیا تھا؟ میں نے کہا نا آج پیارے آقا کا ایک لائف سٹائل ہم سمجھیں گے اور ایک سنت سمجھیں گے، اور وہ ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی، کوئی اٹریکشن نہیں تھی ان کو دنیا کی طرف۔ اور اب سنتے جائیے، ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، آپ کو پانی، آپ نے پانی مانگا، پانی پینا تھا، تو آپ کو شہد ملا کر شربت بنا کر پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں جب وہ پیالہ آیا نا، اب زاروں کتار رونے لگے، شربت حلال، رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ شربت ہم نے پیش کیا، آپ اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دور یاد آ گیا کہ ایک دن میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا کسی چیز کو دھتکار رہے تھے، دور کر رہے تھے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اسے کہا الیک عنی، یعنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ نبی پاک نے دنیا کو اپنے آپ سے دور کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہہ رہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے کہیں دنیاوی آسائشوں کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ ایک شربت کا پیالہ ہے، اور آپ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک نے تو دنیا کو دور کر دیا تھا، کہیں ان نعمتوں میں انوالو ہو کے میں آخرت کو نہ بھول جاؤں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر آج میں اور آپ سوچیں کہ کہیں ہمارا دل صرف فقط صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کی جناب لگژریز، ان دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں تو نہیں لگ گیا، اور نہیں مل رہی تو افسردہ بھی اسی لیے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ گاڑی کیوں نہیں ملی، وہ سواری کیوں نہیں ملی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میری اپروچ کیا ہے، میں دنیا بہتر کرنا چاہتا ہوں اور اس چکر میں کہیں اپنی آخرت کو تو نہیں بھلا بیٹھا۔ اب سنتے جائیے، ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کا ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ پیارے آقا اس تکیے پر ٹیک لگائے خردے بان کی بنی ہوئی چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ چارپائی پر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے تو نبی پاک کے جسم اقدس پر اس بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا آنکھیں بھر آئیں۔ تو پیارے آقا نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے، حضور آپ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ عیاشی کریں، ان کے محلات ہوں، ان کے نرم بستر ہوں، اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے ایسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا تاریخی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ کتنا پیارا جملہ ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ پلیز ہمارا فوکس ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، میں بہت ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے، ہم ایک سال کے لیے، میں نے جو مثال دی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی کو آفر کی جائے کہ ایک سال محل میں رکھیں گے، ایک سال تک اچھے کھانے کھلائیں گے، لگژری دیں گے، اس کے بعد 50 سال جیل میں ڈال کر کوڑے ماریں گے، تو کون ہوگا جو وہ ایک سال کے لیے عیش قبول کرے اور بعد میں 50 سال کی قید قبول کرے؟ آج غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آخرت کی قید کٹھی کر رہے ہیں، ادھر کوئی حرام کما رہا ہے، ادھر کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، چاہے اس کو جناب حرام سے ملے، سود سے ملے، رشوت سے ملے، چوری کرنی پڑے، وہ کہتا ہے دنیا اچھی ہو جائے۔ ارے دنیا قطرہ ہے، آخرت سمندر ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس قطرے کو بہتر کرتے کرتے تم اپنی آخرت برباد کر دو۔ اور ہاں اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو دنیا بھی بہتر نہیں ہونی ہے۔ ہاں یہ بھی بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، سمجھتے بعض اوقات شیطان جب دل پہ قبضہ کر لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آخرت کی دیکھی جائے گی، دنیا
کے مزے تو کر لو. ارے جب دنیا کے مزے کے چکر میں رب کو ناراض کرو گے نا تو رب یہ دنیا بھی تمہاری برباد فرمائے گا, کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کا رب ہے. ارے وہ راضی جس سے ہو گیا اس, یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ ایک بنا لینا کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے, دنیا کو بہتر کرنا کی فکر چھوڑ دیں, رب راضی ہو گیا, اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے, اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا؟ شاعر لکھتے ہیں نا, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. دیکھیں ایک تو ہوتا ہی فقیر ہے, انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, بیچارہ پریشان ہے, ایک وہ جس کے پاس اختیار ہے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ نصیحت بھرا پھول ہے نا, کہ حضرت عمر سے کیا فرمایا, اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے.